الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله واتل ما أكبر أوحي الله إليك أكبر. من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 27 سے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاتْلُ، اور اس کی تلاوت کرے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور نہ اس کے سوا آپ کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے۔ وَاتْلُ، اور تلاوت کیجیے، خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس چیز کی تلاوت کیجیے؟ ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیا؟ من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ سے خطاب کے بعد عام خطاب بھی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کی تلاوت کی جائے۔ جہاں تک لفظ تلاوت کا تعلق ہے،
تو تلاوت لفظی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے۔ تلاوت کا مطلب ریسیٹیشن بھی ہے، اور تلا یتلو تلون کا معنی پیچھا کرنا بھی ہے، فالو کرنا۔ تو جب تلاوت ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک آیت کے بعد ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ لفظی تلاوت بلکہ اس کے معنوں میں غور و فکر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے جو انسان کو بے شمار فائدوں، انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا باعث ہے۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، یعنی دوسری کتابیں تو صرف پڑھی جاتی ہیں، ان کی ریڈنگ کی جاتی ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو باقاعدہ ایک پوری سائنس کے تحت ایک تجوید کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، اور پھر جس طرح یہ نازل ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، یہاں پر کتاب اللہ نہیں کہا گیا، کتاب ربک کہا گیا ہے، آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے۔ رب کا لفظ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خالق، مالک، مدبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تربیت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو کتاب کے ذریعے بھی انسان کی نشو و نما ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی اس کتاب کی تلاوت لازم ہے۔ یہ تلاوت قرآن جو ہے یہ یہاں پر امر ربانی ہے۔ اور تلاوت کی کیسے جائے؟ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جائے، خوبصورت آواز میں تلاوت کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ بہترین طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر تلا یتلو تلون میں غور و فکر کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورۃ صاد کی آیت ہے جس کا معنی ہے کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اوحی الیک یعنی اسی کا ہم معنی ہے۔ مبارکن یہ بہت برکت والی ہے، کس لیے نازل کی گئی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ صحابہ کرام بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابو موسیٰ اشعری سے کہتے تھے یا ابا موسیٰ ذکرنا ربنا، اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ فیقرؤہم یسمعون ویبکون، تو ابو موسیٰ اشعری کی چونکہ تلاوت کی بہت خوبصورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزمار آل داؤد، کہ انہیں یعنی اے ابو موسیٰ اشعری آپ کو آل داؤد کی خوش الہانی میں سے یعنی خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے۔ تو وہ پڑھتے تھے اور پھر روتے تھے، یعنی جب حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت کرتے، صحابہ اس کو سنتے اور وہ سن کر رویا کرتے تھے، کیونکہ خوبصورت آواز سے صحیح طور پر آداب تلاوت کا لحاظ رکھتے ہوئے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو واقعی دلوں پر اثر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، ما من آیت فی کتاب اللہ الا وانا اعلم این نزلت وفی من نزلت، کہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت ایسی نہیں
کہ جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. وَهَلْ نَزَلَتْ بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ، یا یہ کہ یہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، یعنی سفر کے بغیر. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تُضْرَبُ إِلَيْهِ أَكْبَادُ الْإِبِلِ لَرَحِلْتُ إِلَيْهِ، اور اگر میں جان لوں کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے جس کی طرف سفر کیا جاتا ہے، تو میں بھی اس کی طرف سفر کر کے جاتا. یعنی اتنا کچھ جاننے کے باوجود کہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے، لیکن ان کے عاجزی کا اور ان کے علم کے شوق کا یہ عالم تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو کچھ پتہ ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے جا کر سیکھ لوں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید ساری زندگی سیکھتے چلے جانا چاہیے. یہ صرف ایک دفعہ پڑھ لینے یا ایک دفعہ سن لینے یا ایک دفعہ اس کے الفاظ کانوں سے ٹکرا جانا کی بات نہیں کہ بس وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، بلکہ اس میں مسلسل انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام نے قرآن کی تلاوت محض الفاظ کی تلاوت نہیں کی، بلکہ وہ کہتے ہیں تعلمنا العلم والعمل معا، کہ ہم نے علم اور عمل ساتھ ساتھ لیا، یعنی علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی ساتھ کیا. بلکہ قرآن مجید کو اسی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس چیز پر عمل کریں، کیونکہ یہاں پر جو سورۃ صاد کی آیت ہے اس میں آتا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہمیں بھی قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خوب دل لگا کر پڑھنا چاہیے اور ساری زندگی اس کو سیکھتے چلے جانا چاہیے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات دو طرح کے ہیں، ایک کونی ہیں اور ایک شرعی ہیں. کونی جس میں تقدیر بھی ہے اور شرعی جس میں وحی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں مختلف چیزوں کو جس طرح تخلیق کیا ہے، ان کی جو تقدیر بنائی ہے، ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں، ان کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی مثال کے طور پر آگ کو اللہ نے حکم دیا ہے جلانے کا، تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ آگ کو جلانے کی بجائے کوئی اور کام دے دیا جائے، یعنی وہ جلائے نہیں بلکہ الٹا وہ چیزوں کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دے. تو یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا، جس چیز کو جو حکم دیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اس کی تابعداری کر رہی ہے. اسی طرح جو اس کے شرعی کلمات ہیں جس میں قرآن مجید آتا ہے، تو اس کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لا مبدل لکلمات اللہ لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ. سورۃ الفتح میں آتا ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں، لیکن کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا. 1400 سال سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اور کسی بھی گروہ سے قدیم یا جدید تعلق رکھتے ہوں، یہ انتہائی ناسمجھی پر مبنی بات ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرتے ہوئے کوئی چیز چھوڑ دی، یا یہ کہ اس کے اندر لفظی تبدیلیاں کر دی یا کوئی نعوذ باللہ تحریف کر دی، تو ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور جس چیز کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، اس کو کون اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے یا کون اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے اندر بھی، اس کے الفاظ کے آرڈرز میں، اس کا جو آرڈر آف ورڈز ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لا مبدل لکلماتہ. اور یہ تو کلمات میں صرف
پھر قرآن ہی کے کلمات نہیں بلکہ یعنی کہ دین کے اندر بھی کسی کو اپنی مرضی سے تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں. یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسی طرح محفوظ رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تیرے رب کی سچائی اور عدل والی بات پوری ہو گئی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. نبی اور وہ سننے والا ہے جاننے والا. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، سورۃ یونس میں آتا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو، یعنی ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائے، ہمیں اس کے اوپر عمل نہ کرنا پڑے اور ہماری مرضی کے مطابق آپ بات کریں تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. لیکن یہاں صاف کہہ دیا گیا کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے سوا کبھی کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. یعنی اگر ایک تو یہی اسی کے کلام کے بارے میں کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا. اور اسی طرح اس کے عمومی معنی بھی ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آنے والی ہو تو انسان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. ملتحدہ کا لفظ جو ہے یہ لحد سے ہے. لحد گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قبر کی ایک جانب بنایا جاتا ہے. لحد وہ قبر ہوتی ہے جس میں گڑھا کھود کے پھر اس کے سائڈ سے مٹی نکالی جاتی ہے اور مردے کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے. اسی سے لفظ الحاد بھی ہے، ملحد بھی ہے، جو دین سے پھر جائے. تو ملتحدہ یعنی اللہ سے بھاگ کر کہیں اور پھر کے کہیں کسی اور طرف جا کے کہیں چھپ جائے انسان، تو یہ ممکن نہیں. یعنی اللہ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نافذ ہونے سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا. تلاوت. ہم صرف اس ایک آیت کی تلاوت سنیں. لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کو پڑھا جائے. لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے، زمانے کے ٹرینڈز پر کے پیچھے چلنے کی بجائے، اپنے دل کی خواہشات پر چلنے کی بجائے اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. تو ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ یہاں پر فعل امر استعمال ہوا ہے، وَتْلُو. عفواً. وَتْلُو کا لفظ جو ہے یہ فعل امر ہے. فعل امر جو ہوتا ہے عربی میں يدل علی الاستمرار والعموم، یہ استمرار اور عموم پر دلالت کرتا ہے. استمرار کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام کرتے رہو. تو وَتْلُو تلاوت کرو، یعنی صرف ایک بار نہیں بلکہ پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو. کیونکہ تلا یتلو کا مطلب کیا؟ فالو کرنا، ایک کے بعد ایک چیز کرنا، یعنی کیپ گوئنگ. تو قرآن مجید صرف زندگی میں ایک بار پڑھنے کی چیز نہیں کہ بچپن میں ماں باپ نے پڑھا دیا تو کافی ہو گیا.
پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا تو یہ کہے کہ میں نے پڑھا ہوا، مجھے ترجمہ میں نے پڑھ رکھا ہے، نہیں، کافی نہیں۔ اسی طرح رمضان میں پڑھ لیں گے، سارے سال کا کوٹا جمع کر لیں گے، نہیں، کافی نہیں، بلکہ اس کو مستقل طور پر پڑھتے رہنا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو وَاتْلُو، اس کی تلاوت کرو اور اس کی مسلسل اس کو پڑھتے رہو۔ اور دوسرا عمومی معنی بھی ہے، کیونکہ فعل امر میں استمرار بھی اور عموم بھی ہے، تو صرف کسی خاص موقع پر نہیں، کسی صرف پریشانی کے موقع پر نہیں، صرف شفا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا ہے، یہ وحی الہی پر مبنی، ما اوحی الیک، جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا ہے، اور وحی کے وقت آپ کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو کتاب کہا گیا ہے، یعنی جو وحی کے ذریعے آپ پر اتارا گیا قرآن وہ کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ اور پھر یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے، یعنی رب العالمین کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، کیونکہ تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ کتاب کسی انسان نے نہیں لکھی، نہ کسی جن کی طرف سے ہے، نہ کسی اور مخلوق کی طرف سے ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کتاب محفوظ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کی آیات کو بھی آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی، لفظی یا معنوی تبدیلی، تحریف وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس کو کلمات کہا گیا۔ اور پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کے اندر کوئی ٹیمپرنگ کرے گا بھی تو وہ اللہ سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتا، کوئی اور پناہ کی جگہ اس کو نہیں مل سکتی، بالآخر سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پا کر رہے گا۔ اور یہ اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب سے تعلق نہیں رکھتا اور اپنی منمانی کرتا ہے، منمانی زندگی بسر کرتا ہے، اور قرآن کو منمانے مطلب پہناتا ہے اپنی خواہشات پر مبنی، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا، کوئی اور اس کو پناہ نہیں دے سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی پناہ ہے بھی نہیں۔ جیسے ہم رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی نجات دینے والا نہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں مگر تیری ہی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر جانا چاہیے، ففروا الی اللہ۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ناراض بھی ہوں تو بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانا چاہیے۔ بندے جب ناراض ہوتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جاتا ہے انسان، کیونکہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اسی کی طرف آنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن مجید سے جوڑ کر رکھے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ہم اس کی تلاوت بھی کریں، ہم اس کے معنی پر بھی غور کریں، ہم اس میں تدبر کریں، ہم اس پر عمل کریں، ہم اسے سیکھنے والے ہوں، ہم اسے سکھانے والے ہوں، ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہوں، یہ ہمارا سفارشی ہو، قبر میں ہمارے لیے روشنی کا باعث ہو اور آخرت میں بھی ہمارا سفارشی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا باعث ہو، اللہ کے قرب کا باعث ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अमरुहु फ़ुरुता। और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखिए जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, उसका चेहरा चाहते हैं, और आपकी आंखें उनसे आगे न बढ़ें कि आप दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहते हैं। और उस शख्स का कहा मत मानिए जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका काम हमेशा हद से बढ़ा हुआ है। वस्बिर नफ्सका, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को खिताब है कि आप रोक रखिए, वस्बिर सब्र से। सब्र का माना होता है अक्ल और शरा के मुताबिक खुद को रोकना, किसी सदमे पर, किसी काम पर, किसी कमिटमेंट पर। तो मुराद ये है कि उनके साथ अपने आप को रोक कर रखिए, नफ्स का, अपने आप को, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ। कौन लोग? यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब से दुआएं मांगते हैं, बिलगदाति वल अशी, दिन के पहले पहर भी और पिछले पहर भी, अव्वल नहार भी और आखिर नहार भी। और इशारा है खास दो नमाजों की तरफ, सुबह की और असर की, क्योंकि यदऊन दुआ जो है इससे मुराद नमाज भी ली गई है। इब्तिदाई इस्लाम में सिर्फ 2 नमाजें थीं, फिर उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो फिर आपको 50 नमाजें दी गईं, जो आखिर में 5 बच गईं। और इन 2 नमाजों की अपनी जगह बहुत अहमियत है, अब भी बहुत अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, जो 2 ठंडी नमाजें पढ़ेगा, यानी सुबह का वक्त भी दिन के धूप के मुकाबले में ठंडा होता है और असर का वक्त भी जब धूप ढल जाती है तो दिन की तपिश के मुकाबले में वो वक्त ठंडा हो जाता है। और गदात दिन के पहले पहर को कहते हैं और अशी आखिरी पहर को। गदात का लफ्ज़ जो है सूरज निकलने तक है और अशी का लफ्ज़ भी सूरज के गुरूब होने से पहले का। फरिश्ते भी इन औकात में नमाजों में जमा होते हैं, इसलिए इन 2 नमाजों की बड़ी ख़ास अहमियत है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। और दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज ली जाती है कि जब लोग अपनी दुनिया में मशगूल हों तो आप उस वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हों। और अगर इसको दुआ के माने में लिया जाए तो दुआ सुबह और शाम की जो हिफाजत की दुआएं हैं वो भी इन्हीं औकात में पढ़ी जाती हैं, यानी फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, सूरज निकलने से पहले, और असर की नमाज के फ़ौरन बाद जो मगरिब तक इसका वक्त होता है। लेकिन अगर इन 2 औकात में इंसान दुआ मांग लेता है तो अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाता है, यानी ये इनके ख़ास औकात हैं इन दुआओं के पढ़ने के। और अगर इसके अलावा इंसान दुआ मांगता है तो किसी वक्त भी मांग सकता है, लेकिन ये 2 औकात दुआ की कबूलियत के एतबार से भी बेहतरीन है। और फिर दुआ चूँकि इबादत के मानों में भी इस्तेमाल होती है, यानी दुआ जो है, दुआ मांगना भी और दुआ बमाना इबादत भी। जैसे कि कुरान मजीद की एक आयत में आता है कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब फरमाता है कि मुझसे दुआ करो तो मैं कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादतिही, बेशक वो लोग जो उसकी इबादत से तकब्बुर करते हैं। तो यहाँ इबादत से मुराद क्या चीज़ ली गई है? दुआ, यानी उससे दुआ नहीं मांगते। सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में जलील ख़ार होकर दाखिल होंगे। बाज़ लोग ऐसी हुज्जत पेश करते हैं, अल्लाह को तो सब पता है हमें क्या चाहिए, वो खुद ही दे देगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बंदे का दुआ करना पसंद है, और जो उससे दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है।
تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تو دعا عمومی عبادت کے لیے بھی استعمال ہوا، اور پھر اس سے مراد قرآن کی تلاوت بھی لی گئی ہے۔ تو روک رکھیے سے مراد کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے۔ اصل میں اس آیت کا ایک پس منظر بھی بتایا جاتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 6 لوگ تھے، تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو بھگا دیجئے، یہ ہمارے سامنے آنے کی جرات نہ کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ لوگ ہم تھے۔ ہم کون لوگ تھے؟ میں تھا، ابن مسعود، حذیل کا ایک شخص، بلال رضی اللہ عنہ، اور 2 اور لوگ جن کے نام میں نہیں لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا سو آیا، آپ نے اپنے دل میں کچھ کہا بھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اور ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ اصل میں کفار مکہ کو یا قریش مکہ کو یا ان کے سرداروں کو خاص طور پر اس بات کا بہت اعتراض تھا کہ آپ کے جو ہم نشین ہیں یا آپ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو غلام ہیں یا کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے بہت حریص تھے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ چلے اگر ان کو ہٹا کر انہیں بلا کر کچھ سنا دیا جائے تو شاید وہ بھی ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کسی کی سرداری کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ کون ایمان والا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے، اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسری طرف سارے آسمان اور زمینیں ڈال دی جائیں اور سارے ستارے سیارے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ یعنی ایمان لانے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو، توحید ہو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ وزن رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو دنیا بھر کی مال و دولت رکھتا ہو اور عہدہ اور منصب اور شان و شوکت، لیکن اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ تو یہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اپنے سے دور نہیں ہٹائیں گے، آپ انہی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یریدون وجہہ، اور ان کی اور خاص خوبی کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی انتہائی مخلص لوگ ہیں، ان کو صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ پھریں۔ عَيْنَاكَ، تعدو کا لفظ جو ہے ادا یا دو سے ہے، تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، باہم ہم آہنگی نہ ہونا۔ اگر تعلق دل کی کیفیت سے ہو تو عداوت کہلاتی ہے، اور عدل و انصاف سے متعلق ہو تو عدوان کہلاتا ہے، اور رفتار سے متعلق ہو تو عدو کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی رفتار سے متعلق ہے، یعنی آپ کی نگاہیں ادھر سے ادھر نہ گھوم جائیں۔ ولا تعد عیناک، اور عیناک میں دونوں آنکھیں ہیں، تسنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان سے آپ اپنی پوری توجہ ان سے ہٹا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایسے مخلص لوگ ہیں، ان کا ایمان لانا جو ہے وہ اور نیک عمل کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، لہٰذا یہ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، آپ ان سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیں گے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں، یعنی ان کو دور کر کے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آپ کی دونوں آنکھیں دراز نہ ہوں، یعنی ان تک نہ جائیں جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں طرح طرح کی مال و متاع دے رکھے ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، یعنی دنیا کی زندگی کی رونق ہے اور یہ چند دن کا سامان ہے، لہٰذا ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بہت خیرخواہی چاہتے تھے، یعنی آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو دنیا مل جائے ان دنیا داروں کے اسلام لانے سے، بلکہ
سنایا ان کو جا رہا ہے جو ایمان نہیں لاتے صرف اس بنا پر کہ انہیں دنیا کا ایک بڑا حصہ ملا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اطاعت نہ کیجیے اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، زبان کو نہیں، دل کو غافل کر دیا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے، قرآن سے، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگا، یعنی اللہ کی بات کے سامنے اپنی مرضی کرنے لگا، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنے لگا، جو دل میں آیا وہ کرنے لگا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، یعنی اس کا معاملہ یعنی اس کے جو حالات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اہم مقصد نہیں، کوئی گول نہیں، کوئی اللہ کی رضا اس کی طلب نہیں، تو اس وجہ سے اس کے معاملات جو ہیں وہ بھی درست نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے اندر بھی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، شادی کرنا اور دنیا کے کام کاروبار، مال و دولت کمانا، یعنی صرف انہی چیزوں کا شوق جس کے اندر آ جائے، وہ آخرت بھول جاتا ہے۔ پھر وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف چل پڑتا ہے کیونکہ اس سے اس کی دنیا کا فائدہ ہے، اور دین کو پس پش ڈال دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، اور پھر جتنا زیادہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے آخرت کا نقصان کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، فرطا کا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی یعنی افراط سے، حد سے بڑا ہوا ہونا۔ فرط کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو دوڑ میں سب سے آگے نکل جائے اور باقی پیچھے رہ جائیں۔ تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اسراف پر مبنی ہے، یعنی وہ اپنی حدیں توڑ گیا، جو حدیں اللہ نے اس کے لیے مقرر کی تھی ان کی اس نے پرواہ نہ کی، یعنی جو دنیا کی زینت چاہتا ہے، جس شخص کو دنیا سے محبت ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور فرطا کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ضیاءً، ضائع ہونے والا، یعنی اس کی کوششیں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو کر رہ جائیں گی۔ سورۃ الکہف میں آخر میں آتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم آپ کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، اور وہ سب سے زیادہ خسارے میں لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی جن کے سامنے آخرت نہیں ہے، جو اللہ کے چہرے کی خاطر کام نہیں کرتے، ان کے اعمال پھر ضائع ہونے والے ہی ہیں۔ تو فرطا کا معنی کانا امرہ فرطا، کہ اس کی یہ ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے ندما، کہ وہ نادم ہو جائے گا، وہ اپنی ساری محنت پر حسرتوں کا شکار ہو جائے گا کہ جس دنیا کے لیے میں نے کام کیے، ہلک انی سلطانیہ، وہ تو سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اسی لیے ایک معنی اس کا ہلاک بھی کیا گیا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ ہلاکت پر مبنی ہے، یعنی اسے بالآخر ہلاک ہی ہونا ہے، اس کو ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا۔ اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ خلافاً للحق، کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ حق کے خلاف ہو جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، نہیں اللہ کی جب اس نے حدود کی پیروی نہیں کی تو وہ پھر حد سے ہی بڑھ جاتا ہے، آگے ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اپنے رب کی عبادت صبح و شام کرتے ہیں، یعنی صبح و شام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں،
یعنی یہ دعا، یہ عبادت، یہ قرآن کی تلاوت، یہ سب نیکی کے کام، یہ صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ محبتوں کے قابل ہیں، اور ان سے کسی قسم کی بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے. اور اس کے برعکس جو لوگ دنیا کی زندگی میں مشغول ہیں اور دنیا ہی ان کا محور و مرکز ہے، ان لوگوں کو اگر دنیا کی محبت نے اسلام لانے سے یا اسلام پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے تو وہ کوئی قابل رشک لوگ نہیں ہیں. تو اور پھر ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی ایسے غافل لوگ اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو آپ کو بھی غفلت میں مبتلا کر دیں گے. قرآن مجید میں آتا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. تو اس شخص سے اعراض برتیے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ گیا، ہماری عبادت سے منہ موڑ گیا، ہماری کتاب سے منہ موڑ گیا، اور دنیا کے سوا وہ کسی چیز کی چاہت نہیں رکھتا. یہی ان کے علم کا سورس ہے، یعنی ان کی ساری تگ و دو، ان کی ساری محبت، ان کی ساری معلومات کا ماخذ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کے معاملات میں بالکل کورے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے کام جو ہیں وہ سب ضائع ہو جانے والے ہیں. ان کے سارے کام جو ہیں پیچھے رہ جائیں گے اور اس سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو شخص صرف زبان سے ہی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لی یا وقتی طور پر کوئی 4 ٹھونگے مار کے نماز پڑھ لی، لیکن دل اس کا جو ہے وہ دنیا میں ہی کھویا ہوا ہوتا ہے اور نماز میں جا کر بھی وہ دنیا ہی دنیا سوچتا رہتا ہے، تو پھر اس کے اعمال اور اس کے اوقات کی برکت چھن جاتی ہے اور اس کے جو کام ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتے، منظم نہیں ہوتے، اور ایسا شخص نہ دنیا کا نہ آخرت کا. تو اس آیت سے جو خاص چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ، یعنی جو سبق ملتے ہیں، تو سب سے پہلا سبق جو ہے وہ ہے کہ انسان کو صحبت صالح اختیار کرنی چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ عبادت گزار لوگوں کے ساتھ رہیے، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں کیسی صحبت اختیار کرنی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ دو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ غور کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین کی کہ صرف مومن کی صحبت اختیار کی جائے. فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی تقوی والوں ہی کو کھلاؤ. پھر نیک ساتھی کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی. سنن نبی داؤد ہی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے. اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملی، اس نے تجھے خوشبو نہ بھی دی، تو اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو دھواں تو ضرور آئے گا، وہ تو چڑھے گا تمہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیک ساتھی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. علقمہ کہتے ہیں جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرمایا. کہتے ہیں پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا. تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں. اس پر میں نے عرض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا فرما دیا. تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کو نیک دوست مل جائے، اور پھر یہ کہ ان کی محبت بھی حاصل ہو، کیونکہ قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احب. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ جب کوئی وہ بات کرے گا تو جہالت پر مبنی ہوگی، اور نہ سمجھی میں پھر باتیں کرے گا تو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. تو
بعض علماء کہتے ہیں کہ صحبت صالح جو ہے یہ واجب ہے، یعنی انسان کی زندگی میں لازماً ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، دیندار ہوں، تاکہ ان کے عمل کو دیکھ کر انسان کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو. کیونکہ بہت سی باتیں انسان کتابوں سے سیکھتا ہے، لیکن جو چیز عملی زندگی میں مثال نظر آتی ہے وہ زیادہ قابل عمل ہوتی ہے. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ کے توسط سے ہم سب کے لیے بھی ہے. تو ایسے دوست ہوں جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائیں، وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں تاکہ ان کو دیکھ کر ہمیں نماز کا شوق آ جائے، ہم سے زیادہ روزے رکھنے والے ہوں ان کو دیکھ کر ہمیں بھی روزہ رکھنے کی ہمت ہو، ہم سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہوں تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی صدقہ خیرات کا شوق ہو. پھر اسی طرح مصیبت کے وقت کام آنے والے ہوں، مدد کرنے والے ہوں. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان دینے والے لوگ برے دوست ہوتے ہیں، یعنی کہ جو انسان کی نیکی کے لیول کو بھی اور کم کر دیتے ہیں، جن کی کمپنی میں انسان نیکی کرنے کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو خاص چیز بتائی گئی ہے وہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، دن کے کناروں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. جو صبح بھی کرے شام بھی کرے تو کیا ہوا، گویا سارا دن وہ ایک عبادت میں ہے. اور اگر ہم عشی کا جیسے بعض لوگوں نے لفظ جو ہے غدات کا لفظ جو ہے وہ اول النہار جو ہے وہ دن کے آدھے دن کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور عشی جو ہے وہ باقی دن کے لیے، یعنی صبح کا وقت بھی سارا اور پچھلا پہر بھی. تو اس میں ایک تو مخصوص اوقات کی نمازیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، اس کی بڑائی، اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور اسی طرح عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو جب نیک لوگ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر انسان اگر کوئی برا کام کر لیتا ہے یا کوئی غلطی کر لیتا ہے تو وہ اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی کے کاموں پر انکریج کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. بعض اوقات ہمیں اپنے اسٹیٹس والے لوگوں میں یا اپنے گھر والوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا یا اپنے قریبی لوگوں میں ایسا نظر نہیں آتا، لیکن غریب لوگوں میں یا دور کے لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں. تو پھر انسان کو کوشش کر کے ان سے رابطے میں رہنا چاہیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے. جیسے ایک فرشتہ جا رہا تھا کسی بستی کی طرف، تو راستے میں جب ایک شخص ایک بستی میں جا رہا تھا کسی اپنے دینی دوست کو ملنے کے لیے، تو راستے میں فرشتہ اس کو ملا. تو اس نے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کی خاطر محبت ہے. تو اس کو خوشخبری دی کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے چاہے وہ دور بھی رہتے ہوں لیکن ان سے انسان کو ایک انسپریشن ملتی ہو تو ان سے ملاقات کا اہتمام کر کے ان سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے. اور اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کہے کہ تم اتنے غریب لوگوں سے ملنے کے لیے جاؤ گی، کیونکہ بعض اوقات گھر والے یا خاندان والے اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی اپنے سے کم حیثیت کے شخص کے ساتھ ہو. بعض اوقات ایک شخص کے پاس علم زیادہ نہیں بھی ہوتا لیکن وہ عمل میں بہت آگے ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے انسان کو عمل کی انسپریشن ملتی ہے. تو ان لوگوں سے بھی ملاقات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جیسے کہ علماء کا قول ہے کہ یہ واجب ہے کہ انسان کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے پھر کیا حکم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی ہو کہ جس میں نہ غیبت ہو اور نہ ہی کچھ اور
اس قسم کی باتیں کہ جو انسان کا ایمان کمزور کرے. اور اگر انسان کسی ایسے ماحول میں ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو کہ نہ وہ نکل سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کے پاس آ سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں، وسائل ہیں کہ وہ دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکے، تو اس صورت میں انسان کو پھر اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے جس میں صحابہ کے حالات ہوں، اچھے ایسے لیکچر سننے چاہیے کہ جن میں نیک لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہوں، تاکہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہمارے اندر بھی نیکی کے اثرات ہوں. جیسے کسی نے کہا تھا احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا کرے، میں بھی صالح بن جاؤں. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یریدون وجہہ، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں. تو یہ جو صرف اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، تو یہ ہے اصل کرنے کا کام. کیونکہ ظاہری سرسری نیکیاں، اوپر سے ریچولز پورے کر لینا، بس خانہ پوری کر دینا کہ ہاں قرآن پڑھ لیا ہے، ہم روزہ رکھ لیا ہے، نہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان واقعی اللہ کی خاطر، کیونکہ بہت دفعہ انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے. جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اور اگر اس کی تعریف نہیں ہوتی تو وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا تو اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر نہیں کیا گیا، ہمارا نام نہیں لیا گیا، ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، ہمیں کوئی ٹرافی نہیں ملی، ہمارے لیے تالیاں نہیں بجائی گئیں، ہمیں کسی وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا نہیں کیا گیا. اس پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے کیسے اعتراض ہوتے ہیں، کیسے دل چھوٹا کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات نیکی کا کام ہی چھوڑ جاتے ہیں. شیطان اتنا بہکاوا دیتا ہے کہ انسان اس کام سے ہی رہ جاتا ہے. تو جب انسان کو یہ یاد رہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور وہ ساری جنتوں کی نعمتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں. تو افضل ترین نعمت جو کسی کو نصیب ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن پھر وہ ایسے مفت میں تھوڑی ہو جائے گا کہ آپ اس کے لیے کوئی کام بھی نہ کریں اور کوئی تکلیف بھی نہ اٹھائیں اور آپ کو اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے. اور کام کرنے والے وہ کام کہ جو نفس پہ بھاری ہوں، جیسے مال خرچ کرنا ہے، جیسے کسی کو کھانا کھلانا ہے، جیسے آتا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور ایسے لوگوں کو کھلانا کہ جو مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، اور اسیر ہوں، یعنی جو اپنے لیے خود بھاگ دوڑ نہ کر سکتے ہوں. تو یہ انسان کے لیے نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے بعض اوقات، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی بھاری ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے چہرے کی خاطر یہ سب کرتے ہیں کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی. جس کو اللہ کی محبت مل جائے، جس کو اللہ کی رضا مل جائے، جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے، پھر اس کے کیا کہنے. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ چاہنا ہوتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی انہیں آواز لگاتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ. یعنی اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے. آج کل کے حالات میں فزیکلی تو اکٹھے ہونا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ورچولی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی وہ خیر، چاہے ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، وہ خیر پہنچتی رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تلقین کی گئی ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے نہ پھریں، یعنی آپ ان سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیں. جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، آپ کا چہرہ ان سے نہیں پھرنا چاہیے، آپ کو ان سے بے رخی نہیں برتنی، آپ کو اپنی توجہ ان سے نہیں ہٹانی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے ان سے اپنی توجہ نہیں ہٹانی۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھے رہنے کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت بلال تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، یہ سب لوگ یہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، غریب ترین لوگ تھے، جن کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، کہ آپ ایسے کمزور لوگوں کو توجہ دیں گے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی کیسی قدردانی کرے گا۔ تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غریبوں سے محبت کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ غریب کہ جو ایمان والے ہوں، جن کے اندر تقویٰ ہو، جو اپنی ساری کوششیں اپنے رب کی خاطر کرتے ہوں، جو کسی سے سوال نہ کرتے ہوں، جو اپنی مشکلات کا رونا نہ روتے رہیں، جو چہروں سے پہچانے جائیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، لیکن ان پہ ترس کھا کر نہیں، ان کی قدردانی کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس کو بے عزت بھی کر دیتے ہیں ساتھ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ بہت احسان جتا رہے ہیں، حالانکہ بہت احسان کر رہے ہیں، حالانکہ احسان تو اللہ کا ہے ہم پر کہ ہمیں توفیق دی کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کی۔ تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہ نہیں پھیرنی، کیونکہ عموماً جو دنیا کی رونقیں ہوتی ہیں، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی جو رونقیں ہوتی ہیں وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ایک شخص جو بہت ہوشیار ہوتا ہے یا بہت مالدار ہوتا ہے یا بہت اچھے لباس میں ہوتا ہے یا بہت اچھی گفتگو کر سکتا ہے، وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو بظاہر اس کے پاس ایسی رونقوں میں سے کوئی رونق نہیں، تو انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق جو ہے یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو اس سے بچنے کی تلقین ہے یہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، یعنی دنیا میں جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ کیونکہ جب دنیا میں آگے جانے کی کوشش میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، اور جو دنیا چاہتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا طلب کرنے کی حرص جو ہے وہ آپس میں اختلافات کا باعث بھی بنتی ہے۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا، ہمیشہ لوگوں کی گردنیں دنیا طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ سارے کا سارا اسے لے جائیں گے اس سے، پھر وہ اس پر قتال کریں گے، پس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ قتل ہوگا صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح ہمیں دنیا کے فتنے سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ مصعب بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور یہ ہر نماز کے آخر میں بھی پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ہم ناکارہ عمر یعنی بڑھاپے میں پہنچا دیے جائیں، یعنی جب کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں،
اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے، آمین۔ پھر ایک اور سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ اس سے اگلی آیت کے حصے میں ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ہم غفلت قلب سے بچ کے رہیں۔ اگر دل اللہ کی طرف سے غافل ہو جائے تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے، پھر انسان خسارے میں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ کے ذکر میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، کہ ہمارا دل اسی کی طرف متوجہ رہے، چاہے دل ہی دل میں ہم اس کو یاد کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب بھی دل ادھر ادھر ہٹنے لگے، بھولنے لگے، کچھ بھی غفلت ہونے لگے تو فوراً اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ انسان زبان سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا، تو پھر اس کے کاموں سے برکت نکل جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ تسبیح چلا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی رونقیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یعنی کہ زبانی قرآن یاد ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں، جیسے مثلا رات کو اگر سورۃ ملک آپ کو یاد ہے تو آپ کے ہاتھ میں مصحف نہیں، مصحف جب ہوتا ہے وہ تو مشغول کر دیتا ہے، لیکن مصحف کے بغیر فون اٹھا لیتے ہیں، زبان سے تلاوت ہو رہی ہے اور فون پر میسیجز چیک ہو رہے ہیں، یہ کس قسم کا ذکر ہے؟ تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کیجولی کوئی کام کرنا ہے تو ساتھ ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر وقت ہی اللہ سے دل کی غفلت کے ساتھ ذکر کیا جائے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ یعنی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یعنی دل غافل ہے، دل کو ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی دل میں اللہ کی یاد ہی نہیں۔ اور یہ کب نکلتا ہے اللہ کی یاد؟ جب دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے جن کے دل دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنی مشکل کا ذکر کرنے لگتے ہیں جو دنیا دار ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ وہ دنیا دار آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ آپ بہت زیادہ دین کی طرف ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ ہر وقت بیٹھے نہ رہا کریں، اور اس کی بجائے 1 گھنٹہ کی کلاس لینے کے بجائے 1 گھنٹہ جم میں چلے جائیں، اور اسی طرح مختلف طرح کی آپ کو ہدایات ملیں گی کہ جس میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایکسرسائز منع ہے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن سارے اہم کاموں کو چھوڑ کر، فرائض سے غافل ہو کر انسان صرف اپنی ذات کی طرف ہی توجہ دینے لگے، یہی سوچتا رہے کہ مجھے کھانا کیا، اور یہی سوچتا رہے کہ مجھے فٹ سمارٹ کیسے رہنا ہے، تو دل کی غفلت، کیونکہ ذکر ایکسرسائز کے دوران بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، واک کرتے ہوئے بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو بھول کر دنیا کی طرف متوجہ ہونا یہ نقصان دہ ہے۔ تو انسان کو کبھی مشورہ کرتے ہوئے اس ایسے شخص سے مشورہ کرنا چاہیے جو خود بھی وہ کام کرتا ہو۔ یعنی اگر آپ کو صحت کی کوئی خرابی ہے تو آپ اس اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے کہ جو اس خاص بیماری کو جانتا ہو۔ جب آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی ریکمنڈیشن ملتی ہے تو آپ کو کتنی تسلی ہو جاتی کہ اب میرے مرض کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جس قسم کا مسئلہ ہو اس کے مطابق کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے اور اس سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ ہر ایک کے سامنے اپنی کہانی لے کے بیٹھ جائے انسان۔ کیونکہ ولا تطع، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ واتبع ہواہ، واتبع ہواہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے،
اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جو خواہشات کے بندے ہیں، جو ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں، جو دل میں بس جو آتا ہے وہی کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہوا کی بجائے ہدا کے پیچھے جانا چاہیے، علم نافع اور عمل صالح کے پیچھے جانا چاہیے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، حد سے بڑھا ہوا ہے، اور وہ خواہشات میں کسی جگہ پر جا کر نہیں رکتا، بلکہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر غلط کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتا. جیسے اخوت یوسف کی مثال ہے کہ وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرے، لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام کو والد کی نگاہوں سے ہٹانے کے لیے کنویں میں جا کے پھینک آئے. تو یہ ایک امرہ فرطا کی مثال ہے کہ ایسے کام بھی انسان پھر کرنے لگتا ہے کہ جس میں جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر حد سے بڑے ہوئے کام اور وہ کام کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان کو بھی آسانی سے کر جاتا ہے. تلاوت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جی اب ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے. وقل، اور کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے. وقل الحق من ربکم، کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. حق کیا ہے؟ یہ دین برحق ہے، یہ قرآن برحق ہے، اور اگر اس کو اس صورت کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو اصحاب کہف کی خبر برحق ہے. اور اوور آل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا وہ سب حق ہے. جیسے پیچھے کہا کہ نا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، تو کتاب بھی برحق ہے. جیسے وہ ایک دعا میں آتا ہے نا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حقٌ. تو دین سے متعلق جتنے بھی امور ہیں جن کی خبر وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور پھر انہوں نے ہم تک وہ خبر پہنچائی، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ بالکل برحق ہے. اور من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا ہے اور آپ کو حق سے، سچ سے، اچھی بات سے آگاہ کیا ہے. تو حق تو واضح ہے، رب کی طرف سے آیا ہوا ہے، کسی انسان نے نہیں گھڑا اس کو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب تمہارے اوپر ہے کیا کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ اور چاہو تو کفر کر دو. یاد رکھیے یہاں
یہ چوائس نہیں دی جا رہی، اختیار نہیں دیا جا رہا کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کر لے، بلکہ یہ تہدید کے لیے دھمکی ہے، کیونکہ آگے اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے کہ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے تو ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ کون ہے ظالم؟ جو حق کو قبول نہ کرے، جو ایمان نہ لائیں۔ اور پھر یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، آپ صرف پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور اللہ ان سے بے نیاز ہے کہ ان تک حق پہنچ جائے اور پھر یہ نہ مانے تو پھر ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے تو وہ ایمان لانا اسی کو فائدہ دے گا، وہ ایمان لانا اس کے اپنے ہی نفس کے بھلے کے لیے ہے۔ ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے انکار کر دے، وہ انکار اسی کے حق میں نقصان دہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، نہ ہی جبریل کا کوئی نقصان ہے علیہ السلام، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہے۔ نقصان ہے تو انسان کا اپنا، کیونکہ ایسا کر کے وہ دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ ظالمین سے مراد کافرین ہیں جو حق کا انکار کریں، فلیکفر پہ عمل کریں۔ کیسی ہے وہ آگ؟ احاط بہم سرادقها، جس نے گھیر رکھا ہے ان کو، سرادقها اس آگ کے شعلوں نے، اس کی کناتوں نے۔ سرادق کا لفظ سین را دال قاف سے ہے، ٹینٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خیمے کے لیے، دیوار کے لیے بھی آتا ہے، آگ کی چار دیواری مراد لی گئی ہے۔ تو اس کی جو کناتیں ہیں، جو اس کے شعلے ہیں، وہ شعلے دیواروں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے چاروں طرف۔ انہوں نے ان ظالموں کو گھیر رکھا ہوگا، یعنی کہیں سے وہاں سے نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے، اور سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اور پھر یہ آگ آپ دیکھیں کیسی آگ ہوگی، سیاہ کالی ہوگی، اس میں برننگ بھی ہوگی، اس میں اسمیل بھی ہوگی، اس میں جسموں پر زخم بھی بنیں گے، وہ جسم پھول بھی جائیں گے، ان سے زخموں سے بو بھی آئے گی، اس کا ان زخموں سے جو پیپ اور خون نکلے گا وہ پینے کو بھی دیا جائے گا، اور انہیں اور کوئی راہ دکھائی نہ دے گی، نہ اوپر سے آسمان، نہ نیچے سے زمین، کوئی چیز ان کو پناہ نہ دے گی، بس آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، آگ ہی اوپر سے چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی، اور آگ ہی نیچے سے ان کا بچھونا ہوگا، آگ ہی ان کا لحاف ہوگا، آگ ہی آگ، چاروں طرف آگ اور کچھ بھی نہیں، نہ کوئی خوبصورت منظر، نہ کوئی چیخنے دھاڑنے کے سوا، نہ کوئی اور آواز۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، غیث بارش کو، اس بارش کو کہتے ہیں جو بہت قحط سالی کے بعد آتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی اس آگ میں سخت پیاس لگے گی، تو یہ پانی مانگیں گے۔ اہل جنت سے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہم پہ کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہی ہمیں کچھ دے دو۔ تو یہ فریادیں کریں گے، استغاثہ فریاد کے لیے بھی آتا ہے۔ یغاثوا بماء کالمہل، تو وہ ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے، وہ پانی ان کو پلایا جائے گا جو پیپ اور خون ملا ہوگا، اور مہل جو ہے، یا ایک معنی اس کا کیا گیا تیل کا سیاہ تلچھٹ جو نیچے بچ جاتا ہے جب تیل میں کوئی چیز پکا لی جاتی ہے، یہ ابن عباس نے کہا۔ راغب نے لکھا اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے۔ کالمہل یشوی الوجوہ، تو چاہے وہ زخموں کا دھومن ہو، چاہے وہ تیل کی تلچھٹ ہو، یا پگھلا ہوا تانبا ہو، وہ ان کی پیاس کہاں بجھائے گا۔ بئس الشراب، کتنی بدترین پینے کی چیز ہوگی وہ، یعنی آگ کی چار دیواری میں تو ہوں گے ہی، پینے کو بھی غلیظ چیز دی جائے گی
تکلیف دہ چیز دی جائے گی کہ جس سے چہرے یعنی وہ پی کر چہرے بھن جائیں گے، کیونکہ عام طور پر انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی آتے ہیں، یعنی زبان کا جلنا اور حلق کا اور پیٹ سے آنتیں پگھل کے باہر نکل جائیں گی، وہ تو اپنی جگہ ہی ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے ان لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ابلتے ہوئے پانی کا پینا ہوگا۔ الغاشیہ میں آتا ہے تسقى من عین آنیہ، کھولتے پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بچائے۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اور وہ انتہائی بدترین آرام کی جگہ ہوگی۔ مرتفق کا لفظ جو ہے یہ را فا قاف سے ہے، آرام گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تکیہ لگانے کی جگہ۔ ارتفاق کہتے ہیں کوہنی بچھا کر اس پہ رخسار رکھنا، یعنی تکیہ بنا کے اس کے اوپر لیٹنا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو کہیں بھی آرام نہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ آیت بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے، ایک دھمکی آمیز آیت ہے کہ جس میں اہل جہنم کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، جیسے سورۃ محمد میں بھی آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ۔ انسان تصور بھی کر کے کانپ جاتا ہے کہ جتنا بدترین ٹھکانہ ہے، اس لیے کفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دینا، اس کے احکامات کا انکار کر دینا، اس کے قرآن پر شک کرنا، آخرت کے اوپر شک کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے انتہا درجے کی ہلاکت کا باعث ہوں گی۔ اور پھر جہنم میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ سورۃ الدخان میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً إِنَّ شَجَرَةَ، سورۃ الدخان میں آتا ہے إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ استغفر اللہ۔ گرم برتن کو بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح زقوم کا درخت پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ کہا جائے گا پکڑو اس کو، پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ، فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پہ بھی ڈالو۔ استغفر اللہ۔ جہنم جو ہے، اور پھر کفر کے ساتھ ہمیشہ کا جہنم، یعنی وہ سزا ایسی نہیں کہ 2-4 دن کے بعد انسان وہاں سے نکل آئے، کیونکہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ توحید کے اقرار کا بہت بڑا وزن ہے، اسی طرح کفر کی بھی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ نیکسٹ آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے۔ یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے کہ جہنم کا ذکر کرنے کے بعد، جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، ان تاکیدی طور پر یقین کر لو اس بات پر کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ صالحات، صالحت ان کی جمع ہے اور اسم جنس ہے جس میں ہر طرح کے اچھے کام آ جاتے ہیں، صرف عبادات ہی نہیں، اس میں خدمت خلق بھی آ جاتی ہے، اس میں دین کی خدمت بھی آ جاتی ہے۔ اصل میں مومن کی نیچر میں نیکی ہوتی ہے، جب ایمان اندر آتا ہے نا، دل روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی چیز کے لیے نیت کرتا ہے، کسی چیز کے کرنے کے لیے تڑپتا ہے، کسی چیز کے کرنے کا شوق رکھنی، کسی نیکی کے کرنے کا شوق رکھتا ہے، اور جب تک کر نہیں پاتا اس کا شوق ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، اور پھر صرف نیک ہی نہیں بلکہ خوب نیک، زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے اچھے کام کرنے والے۔ اسی لیے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو احسن عمل کرنے، یعنی صالح کے بعد پھر وہی بات دہرائے گی اور مزید تاکید کے ساتھ، صالح عمل تو کرتے ہی ہیں، احسن عمل کرتے ہیں، یعنی صالح میں بھی پرفیکٹ اور آگے بہترین۔ احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور جو دین کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے، یعنی اپنی عقل سے یا صرف اپنی سوچ سے ہی نہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ نیکی ہے، یہ فلاں کہہ رہا ہے، یہ اس کا قول ہے، نہیں، اس میں اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام میں کروں اللہ کے لیے کروں، یریدون وجہہ، اللہ کے چہرے کی خاطر، بندوں سے جزا اور بندوں سے صلے کی توقع نہ رکھی جائے، اور بندے اگر ہمیں اکنالج نہ کریں اور ہمارا ذکر خیر نہ کریں تو بھی ان سے کوئی گلہ شکوہ ہی نہ ہو، وہ ہمیں بھول جائیں، ہم جس کے ساتھ احسان کریں وہ ہمیں بھول جائے، وہ ہمارا ذکر بھی نہ کرے، ہمیں یاد بھی نہ رکھے، ہمیں سلام بھی نہ کرے، پھر بھی ہمارے دل پہ کچھ نہ گزرے، کوئی رنج نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کیونکہ جب انسان نیکی کر لیتا ہے تو اس کے بعد، جیسے محاورہ بھی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جیسے دریا میں ڈالنے سے چیز گم ہو جاتی دوبارہ نہیں ڈھونڈ سکتے آپ، تو اسی طرح نیکی کرنے کے بعد انسان اس کو اللہ کے سپرد کر دے، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور اس پر انسانوں سے کوئی صلہ نہ چاہے اور نہ اس کے پیچھے جائے کہ میں نے کون سی نیکی کس کے ساتھ کی تھی اور اس کا تذکرہ کرے اور اس کی تکرار کرے، بلکہ اللہ کے حوالے، کیونکہ اللہ ہی سے اس نے جزا چاہی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اگر بندوں کو نظر نہیں بھی آتا کہ میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ انسان ہمت ہارے اور نہ انسان کسی سے پیچھے رہے، نہ اس کے جذبے میں وہ کوئی کمی آئے اور نہ اس کی موٹیویشن کا لیول لو ہو، بلکہ وہ اور زیادہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بہت محنت کرتا ہے اور واقعی کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا نظر آ رہی ہوتی ہے اور کسی وجہ سے وہ اس کو اکنالج نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، یا اس پر توجہ نہیں کرتے، یا وہ ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس پر انسان دل نہ چھوٹا کرے، کیونکہ اصل قدردان تو اللہ ہے۔ اور یہ جب ایسا نہیں ہوتا، جب کوئی انسان نہیں پوچھتا، تو انسان ہے نا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کے اندر بعض اوقات ایسی چیز آ جاتی ہے کہ کسی نے مجھے پوچھا نہیں، میری قدر نہیں کی، میرا ذکر نہیں کیا، تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ میرا امتحان ہوا ہے، اللہ نے مجھے ٹیسٹ کر لیا ہے کہ کیا پھر بھی میں نیک کام کروں گی، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی خاطر کر رہے تھے تو آپ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر کر رہے تھے تو آپ کرتے ہی چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح اور احسن عمل کرنے والوں کی بہت قدردانی کرتا ہے اور ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
سورۃ آل عمران میں آتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا تم میں سے، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی بھی کوشش اور ذرے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے زندگی بہت چھوٹی ہے، کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، تو 4 دن کی زندگی اس کو یوں تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک ہے یوم مفقود جو گزر گیا، کل کا دن چلا گیا، جمعے کا دن تھا گزر گیا، سورۃ کہف پڑھی یا نہیں پڑھی، سمجھ کے پڑھی یا نہیں پڑھی، گزر گیا، جو اس دن میں کام کیے وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ دوسرا ہے یوم مشہود جو اس وقت حاضر ہے، یہ حاضر وقت کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے، ہاتھ سے نکلتا ہی جا رہا ہے، پھسلا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر لمحے کو کیپچر کر لینا چاہیے۔ پھر ہے یوم مورود، وہ دن جو ابھی آئے گا، کل کا دن، وہ پتہ نہیں ہمیں ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر ہے ایک یوم موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہم سے، یعنی قیامت کا دن۔ تو اس دن جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان لا کر، ان کے اعمال کی قدردانی کی جائے گی اور پھر انہیں بہترین اجر عطا کیا جائے گا۔ اور یہاں آپ دیکھیں 2 حرف تاکید آئے ہیں ایک آیت میں جو چھوٹی سی ہے، انا اور انا، یعنی تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً ہم ضائع نہیں کریں گے اچھا کام کرنے والوں کا اجر، لیکن اگر اخلاص ہوگا تو ضائع نہیں ہوگا، اور اگر اخلاص نہیں ہوا تو سارے کا سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہ ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اجر کو مزید واضح کر دیا گیا کہ جو نیک کام دنیا میں کرو گے اس کے بدلے میں ملے گا کیا۔ اولئک، یہی لوگ، یہ اسم اشارہ بعید ہے، ترجمہ عام طور پر یہی یعنی جن کی بات پیچھے ہوئی اسی کی طرف ہے اشارہ، لیکن اسم اشارہ بعید کیوں استعمال کیا گیا؟ ان کے مقام کی بلندی کی خاطر، تعظیم کے لیے کہ جنت میں ان کا مقام بلند ہوگا، اور اس میں تاکید بھی ہے، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے، پھر تاکید ہے، تاکید پر تاکید ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنات، باغات ہیں، جنت کی جمع، جنات عدن، عدن کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ نیچے کا ایک معنی نیچے بھی کیا گیا ہے، یعنی جہاں وہ ہوں گے اس سے ذرا نیچے کی طرف جو دور تک نظر آئیں گی، اور ایک یہ ہے کہ ان کے محلات کے اندر ہی نیچے جیسے شیشے کا فرش ہو، اور نیچے جب ملکہ بلقیس کو جیسے ویلکم کیا تھا حضرت سلیمان نے، تو نیچے سے شیشے کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا، اس کا حسین منظر ہوگا۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ من بینہم، ان کے درمیان سے، جہاں وہ ان کے گھر ہوں گے، وہ آگے پیچھے سے جہاں جہاں وہ چاہیں گے ندیاں ان کی بہ رہی ہوگی، دریا بہ رہے ہوں گے، اور ان کی زمین جو ہے وہ مسکی ہوگی اور خوشبودار ہوں گے، اور ان میں ڈچز نہیں ہوں گے، یعنی گڑھے نہیں ہوں گے، وہ زمین کی سطح کے اوپر ہوں گے،
اس میں کسی قسم کی کوئی مٹی شامل نہیں ہوگی، بلکہ مسک کی زمین ہوگی جو خوشبودار ہوگی، اور پھر جہاں ان کا جی چاہے گا وہاں سے بہا لیں گے۔ ان کا منظر بھی خوبصورت ہوگا، اور ان کے اندر مختلف طرح کی چیزیں بھی ہوں گی۔ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ تو یہ چیز کم نہیں ہوگی بلکہ کثرت کے ساتھ اویلیبل ہوگی، اور ان کی اپنی جگہ خوبصورتی ہوگی۔ شہد کے جیسے آپ جانتے ہیں کئی رنگ ہوتے ہیں، شراب کے بھی رنگ ہوتے ہیں، اور جنت کا تو خیر دنیا سے کیا کمپیریزن، اس وہاں کی شراب تو نہ انسان کو کے دماغ کو چڑھے گی، اور نہ ہی اس سے انسان کوئی بہکی باتیں کرے گا، نہ سر درد ہوگا، نہ ہی وہ بیمار کرنے والی ہوگی دنیا کی شراب کے برعکس۔ اور اسی طرح سفید دودھ جو ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا، جو اہل جنت جتنا چاہیں گے ان سے پئیں گے۔ تو تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ پہنائے جائیں گے، خود نہیں پہنیں گے، پہنائے جائیں گے، جیسے ایک دلہن کو زیور پہنایا جاتا ہے، اس کے لاڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یحلون کا لفظ جو ہے ہلیون سے ہے، ہلیون زیور کو کہتے ہیں، یعنی کوئی اور انہیں پہنائے گا۔ فیہا اس میں، یعنی ان جنتوں میں، من اساورا اسوار کی جمع کنگن، من ذہب سونے کے ہوں گے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو 3 طرح کے کنگن ملیں گے، 3 ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک موتیوں کا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کبھی کسی نے ایسا کمبینیشن پہنا ہو کہ ایک چوڑی جو ایک کنگن جو ہے وہ سونے کا ہو، اور اگلا جو ہے وہ چاندی کا ہو، اور اگلا جو ہے وہ موتیوں سے سجا ہوا ہو، تو بہرحال یہ ان کو پہنایا جائے گا۔ اور مومن کا جو زیور ہوگا وہ جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک ہوگا، یعنی کونیوں تک اور پاؤں میں بھی، اور اسی طرح اور بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جنت میں ان کو سجایا جائے گا، ان کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ سبز رنگ کا لباس پہنائے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ سفید رنگ کا لباس بھی بعض اوقات آنکھوں کو چبھنے لگتا ہے، سیاہ رنگ کا لباس جو ہے وہ غم کی علامت ہوتا ہے، تو سبز رنگ ایسا ہے کہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے، جس کو پہن کے انسان کے اندر ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے، یعنی سبز رنگ آنکھوں کو بھی بھاتا ہے۔ تو خاص طور پر کلر کا بھی ذکر کر دیا کہ ویسے تو وہ جو چاہیں گے پہنیں گے، بہت سے لباس ہوں گے وہاں، لیکن یہاں صرف ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ یلبسون ثیابا خضرا من سندس، سندس سندسا کی جمع ہے، باریک ریشم کے لیے آتا ہے۔ وہ استبرق اور دیباج، موٹا ریشم، یعنی 2 لیئرز ہوں گی، ایک موٹے ریشم کے جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اور ایک اوپر سے باریک ریشم جس سے وہ سجا ہوگا، اور اس باریک کے پھر کئی فرلز اور فر اور کئی چیزیں ہوں گی جو اس لباس کو خوبصورت بنائے ہوئے ہوں گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، خوبصورت لباس پہن کر وہ تکیے لگا کے اپنے پلنگوں پر، اپنے کاؤچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ متکئین کا لفظ جو ہے یہ اتکا سے ہے، تکیہ لگانا، یعنی انتہائی ریلیکسڈ ہوں گے۔ علی الارائک، ارائک اریکہ کی جمع ہے، وہ تخت جو مزین ہو، جو دلہن کے لیے سجایا جاتا ہے اور اس پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ نعم الثواب، کتنا اچھا ہے صلہ، کتنا اچھا ہے بدلہ، کتنی اچھی ہے اجرت۔ وحسنت مرتفقا، اور بہترین آرام کی جگہ۔ مرتفق کا لفظ جو ہے یہ رفق سے نکلا ہے، رفق کہتے ہیں نرمی کو، اسی سے رفق کا نام ہوتا ہے۔ ایز کے لیے بھی آتا ہے، آسانی کے لیے بھی، اور رفیق اس سے دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ آسانی دیتے ہیں۔ تو وہ جگہ جہاں ہر طرح کے آرام کے علاوہ دوست بھی ساتھ ہوں، اور یہاں اگر دوست سے مراد، کمپینین سے مراد بیوی ہے تو وہ بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے چھوا نہیں ہوگا۔
تو آپ دیکھیے کہ اگر خوبصورت سے خوبصورت جگہ بھی ہو، آپ پکنک کرنے گئے ہوں اور اکیلے ہوں تو کوئی مزہ نہیں آتا، لیکن جب آپ کے ساتھ لوگ ہوں اور لوگ بھی وہ ہوں جو آپ کی پسند کے ہوں، جن کی کمپنی آپ انجوائے کرتے ہیں، تو اس کا مزہ کچھ اور ہے. لہٰذا ان کو یہاں پر جو گھر ملیں گے، جو جنت ملے گی، اس میں یہ سب کچھ میسر ہوگا. نہریں، اب یہ ساری آیت کو اکٹھا ملا کے دیکھیے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، بہترین لباس پہنے ہوئے ہوں گے، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے. اور دنیا میں تو بہترین لباس اور زیور پہن کے انسان اکڑ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ریلیکس نہیں کر سکتا. لیکن وہاں کے جنتی لباس پہن کر وہ ریلیکسنگ موڈ میں ہوں گے، اور وہ اپنے ایسے تختوں پر ہوں گے کہ جہاں ان کا بہترین کمپینین بھی ہوں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا بدلہ ہے، ثواب ہے ان کاموں کا جو تم دنیا میں کرتے رہے، وہ تکلیفیں جو تم نے دنیا میں اٹھائیں. اور اس کے علاوہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، اور جو کسی قلب بشر پر کبھی گزرا نہیں. بہرحال یہاں پر بہترین لباس اور بہترین آرام کی جگہوں کا ذکر کیا گیا، بہترین کھانے پینے کی چیزیں ہوگی. اہل جنت کے کنگنوں کا حسن، کیونکہ خاص طور پر یہاں کنگن کا ذکر کیا گیا، تو کنگن کا حسن جو ہے اس کے بارے میں سنن ترمذی میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی سے ماند پڑ جاتی ہے. یعنی سورج تو نظر ہی نہ آئے، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے تو ختم ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. پھر اسی طرح صرف کنگن نہیں ہوں گے، ہار بھی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں، پرلز کے ہار ہیں. پھر اسی طرح جنتیوں کے لباس اور خصوصاً عورتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک بھی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں. صرف جنت کی عورت زمین پہ جھانک جائے تو ساری زمین پہ خوشبو پھیل جائے. اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. لیکن اگر ہم نے دنیا میں دوپٹہ اتار دیا تو پھر وہاں کیا ملے گا؟ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور پھر اس کی رحمت سے امید رکھی جائے. پھر اسی طرح جنت میں جو آرام کی جگہ ہیں، جنت اہل جنت کے بستر ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں کہ بطائنها من استبرق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا تو پھر بیرونی حصے کی کیا کیفیت ہوگی. یعنی اگر دیباج کے ہوں گے، موٹے ریشم کے ہوں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا وہ ریشم، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا باریک، اور جو موٹا ہے اس کے اندر گولڈ کی یعنی تاریں، گولڈن دھاگا ہوگا یا سونے کے دھاگے سے وہ بنی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ تھک ہو جائے گا. تو وہ اگر اندر کی طرف ہوگا تو باہر کی طرف کیا ہوگا، وہ تو اللہ نے بتایا ہی نہیں نا، چھپا کے رکھا ہے. تو یہ اہل جنت کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا. اور اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عمل صالح کرے اور احسن عمل، یعنی صرف صالح نہیں بلکہ احسن ایکسیلنس کے لیول پر، تو ان کا یہ انجام ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے، آمین. اب وقفات تدبریہ کرتے ہیں، پہلے تلاوت سن لیتے ہیں. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
دنیا میں تھکتے رہے نیکیاں کر کر کے، وہاں ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. معانی الکلمات: ملتحدا، ملجأ تلجأ الیہ، ایسی پناہ گاہ جس کی طرف انسان پناہ لیتا ہے. سرادقها سورها، اس کی دیواریں. وساءت مرتفقہ، قبحت منزلا و مقاما، بدترین منزل اور رہنے کی جگہ. واستبرق غلیظ الحریر، موٹا ریشم. فرطا ہلاکن و ضیاعا، ہلاکت اور ضائع ہونا. کالمہل کالزیت العکر، تیل کی تلچھٹ کی طرح. سندس رقیق الحریر، باریک ریشم. الوقفات التدبریہ. نمبر 1، واصبر نفسک ای احبسها صابرا مع الذین یدعون ربهم هم فقراء المسلمین کبلال وخباب وصہیب وکان الکفار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسک نحن. ابن جزئی. واصبر نفسک یعنی صبر کرتے ہوئے اپنے نفس کو روک لو. کوئی چیز ان کی طرف سے ناگوار بھی گزرے تو بھی اپنے آپ کو روکے رکھو. یہ ناگواری بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ایسے غریب لوگوں کے پاس نہانے کے لیے صابن نہیں ہوتا، کپڑے نہیں ہوتے پہننے کے، تو بعض اوقات منظر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی طبیعت پہ ناگوار ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات ان کی طرف سے کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسے مینرز میں کمی ہو جاتی ہے کہ جو انسان کے اوپر مشکل، یعنی تو انسان کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے. نہیں، پھر بھی صبر کے ساتھ کام لو. مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ محتاج مسلمان تھے، ٹھیک ہے. ہم فقراء المسلمین، یہ محتاج مسلمان تھے. کبلال و خباب و صہیب، جیسے بلال، خباب اور صہیب. وکان الکفار قد قالوا لہ، اور کفار ان سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اطرد ہؤلاء، ان لوگوں کو آپ دور کر دیجئے. نجالسک نحن، تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. السؤال یتعامل الداعیۃ فی دعوتہ مع مختلف الطبقات، فما المنہج القرآنی فی التعامل معہم. معاملہ کرتا ہے دعوت دینے والا، یتعامل الداعیہ فی دعوتی، اپنی دعوت کے دوران، مع مختلف الطبقات، مختلف طبقات کے ساتھ. یعنی داعی کا دعوت دینے کے دوران مختلف طبقوں سے واسطہ پڑتا ہے، انتہائی غریبوں سے بھی پڑتا ہے. فما المنہج القرآنی فی التعامل معہم، تو ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا قرآنی منہج کیا ہے. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم ای احبسها صابرا، کہ ان کے ساتھ صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لو. نمبر 2، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. فی الآیۃ استحباب الذکر والعبادۃ والدعاء طرفی النہار. اس آیت میں ذکر، عبادت اور دن کے دونوں کناروں میں دعا کرنا مستحب قرار دیا گیا. استحباب مستحب ہے. طرفین تھا اصل میں، مضاف ہونے کی وجہ سے نون چلا گیا. لأن اللہ مدحہم بفعلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے ان کے اس کام پر. وکل فعل مدح اللہ فاعلہ، اور ہر کام جس کے کرنے والے کی اللہ نے تعریف کی، دل ذلک علی ان اللہ یحبہ، اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، یعنی اس کام کو پسند کرتا ہے. وَإِذَا كَانَ يُحِبُّهُ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے. وَيُرَغِّبُ فِيهِ، اور اس میں ترغیب دیتا ہے. السؤال كيف تستدل بالآية على مشروعية أذكار الصباح والمساء. اس آیت سے صبح و شام کے اذکار کے مشروع ہونے پر آپ کیسے دلیل لیتے ہیں؟ کیونکہ یہاں کہا گیا ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ صبح شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. نمبر 3، ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں.
تريد زینت الحیات الدنیا فإن هذا ضار غیر نافع. دنیا کی زینت طلب کرنا نقصان دہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، غیر نافع ہے. قاطع عن المصالح الدینیہ، یہ دینی مصلحتوں کو کاٹ دینے والی، یعنی جتنا زیادہ انسان دنیا کی طرف جائے گا دین کے فائدے کم اٹھائے گا، یعنی دین سے فائدہ کم اٹھائے گا یا دین کی طرف کم جائے گا. فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنیا، کیونکہ یہ زینت دل کے تعلق کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. فتصیر الافکار والحواجس فیہا، پھر انسان کی ساری سوچیں، فکریں اور خیالات اسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. ونزول من القلب الرغبۃ فی الآخرۃ، وتزول، پڑھ نہیں سکی، وتزول من القلب، اور دل سے زائل ہو جاتی ہے الرغبۃ فی الآخرہ، آخرت کی رغبت. یعنی جب انسان دنیا کی زینت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے خیالات اور اس کی سوچیں دنیا سے ہی وابستہ ہو جاتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے بس اس کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی یاد کم ہی ہوتی ہے، اور دل سے آخرت کی رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے کام کرنے کی خواہش ہی نہیں رہتی. فإن زینت الدنیا تروق للناظر، بس دنیا کی زینت جو ہے وہ دیکھنے والے کے لیے، یعنی اس کو زینت، فإن زینت الدنیا تروق للناظر، وہ عقل کو مسحور کر دیتی ہے، یعنی دیکھنے والے کے لیے زینت رکھتی ہے، وتسحر العقل، اور عقل کو مسحور کر دیتی ہے. فإن زینت الدنیا تروق للناظر، یعنی دنیا کی زینت دیکھنے والے کو، یعنی کہ اس کے اندر ایک زینت کا شوق پیدا کر دیتی ہے. وتسحر العقل، اور عقل کو مسحور کر دیتی ہے. فیغفل القلب عن ذکر اللہ، تو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. ویقبل علی اللذات والشہوات، اور وہ لذتوں اور شہوات کو قبول کر لیتا ہے، یعنی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فیضیع وقتہ، تو اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. وینفرط امرہ، اور اس کے معاملات میں کمی ہو جاتی. افراط تفریط کہتے ہیں نا، کسی چیز میں کمی ہونا. السادی السؤال، ما ضرر محبت الدنیا علی الآخرہ، کیا نقصان ہے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرنے کا؟ یہ سارے نقصان ہیں. نقصان یعنی اس میں فائدہ نہیں، دینی مصلحتوں کو کاٹ دینے والی ہے. سارے سوچے اور خیالات دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو آخرت کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی زینت دیکھنے والے کے لیے ایک زینت بن جاتی ہے اور عقل کو مسحور کر دیتی ہے، اور دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اور تو پھر انسان لذتوں اور خواہشات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس کے دینی معاملات میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے نقصان اس کو ملتے ہیں. نمبر 4، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي يَنبَغِي أَنْ يُطَاعَ وَيَكُونُ إِمَامًا لِلنَّاسِ مَنِ امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہی شخص اطاعت کے لائق اور لوگوں کا امام بننے کے قابل ہے. کون؟ امتلأ قلبہ بمحبت اللہ، جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو. ٹھیک ہے. وفاض ذلک علی لسانہ، اور وہ اس کی زبان پر جاری ہو. فاض یفیض، فیضان کہتے ہیں نا کسی چیز کا فیض پہنچانا اور پانی کا کٹھا نکلنا. فلہج بذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. واتبع مرادی ربہ، اور اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو. فقدمها علی ہواہ، اور اس کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتا ہو. فحفظ بذلک ما حفظ من وقتہ، تو اس طرح وہ اپنے وقت کی بھی حفاظت کرتا ہے. حفظ بذلک ما حفظ من وقتہ. وصلحت
اخوانہ، اور اس کے بھائی جو ہیں وہ احوالہ، سوری میں نیند کا غلبہ ہو گیا مجھے، وصلحت احوالہ، اور اس کے جو احوال ہیں، حالات ہیں، درست ہو جاتے ہیں، واستقامت افعالہ، اور اس کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، ودعا الناس الی ما من اللہ بہ علیہ، اور وہ لوگوں کو اس کی طرف ہدایت کی دعوت دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے، فحقیق بذالک یتبع ویجعل اماما، یہی انسان اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اسے امام بنایا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ امام بننے کے قابل، رول ماڈل بننے کے قابل وہی شخص ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو، زبان پر اللہ کی محبت جاری ہو اور وہ زبان سے بھی ذکر کرتا ہو، اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو، اپنے نفس کی خواہشات پر اس پیروی کو مقدم رکھتا ہو، وقت کی حفاظت کرتا ہو، تو ایسے بندے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کام بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو اپنا فارغ وقت میں لوگوں کو بھی دین کی دعویٰ کا کام بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت دی تو وہ کہتا ہے اور بھی ہدایت پہ آ جائیں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ پیروی کے قابل ہے۔ السؤال لا بد للانسان ان یقلد غیرہ، انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی پیروی کرے، وَيَتَّبِعَهُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، اور دینی امور میں بعض چیزوں کی پیروی کرے، او فی الامور الدنیویہ، یا دنیاوی امور میں بھی، یعنی دنیاوی کام، دینی یا دنیاوی بعض کاموں میں کسی اور کی تقلید کرے۔ فمن الذی یجب علینا اتباعہ، تو کس آدمی کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے، ومن الذی یجب علینا مفارقتہ، اور کس سے الگ رہنا ہم پر واجب ہے۔ الگ رہنے میں تو وہی جس کا قرآن نے بتا دیا، اور ساتھ رہنے میں یہ جن کی یہاں صفات بیان ہوئی ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ یؤتی الحق من یشاء وَإِنْ كَانَ ضعیفاً، اللہ جسے چاہتا ہے حق عطا کرتا ہے اگرچہ وہ کمزور ہو، وَيُحَرِّمُهُ مَن یشاء وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا غَنِيًّا، اور جس کو چاہتا ہے حق سے محروم کر دیتا ہے خواہ وہ طاقتور مالدار کیوں نہ ہو۔ وَلَسْتُ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ لِهَوَاكُمْ، تمہاری خواہش کی خاطر میں مومنوں کو اپنے سے ہٹانے والا نہیں۔ فَإِن شِئْتُمْ فَآمِنُوا، چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، إِن شِئْتُمْ فَاكْفُرُوا، نہیں چاہتے تو تم کفر کر لو۔ عطایا الآخرۃ والحرمان منها هل یعودان الی غنى الانسان وفقرہ، کیا آخرت کے عطیات اور آخرت سے محرومی انسان کی دولت اور اس کے فقر کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یعنی کیا آخرت کے عطیات اور آخرت سے محرومی دولت اور فقر کی وجہ سے ہوتی؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتی۔ نمبر 6، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، وَقَدَّمَ الْإِيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ لِأَنَّ إِيمَانَهُمْ مَرْغُوبٌ فِيهِ، اللہ نے ایمان کو کفر پر مقدم کیا ہے کیونکہ ان کو ان کے ایمان میں رغبت دلائی گئی ہے۔ السؤال لماذا قدم الایمان علی الکفر فی هذه الآیہ، اس آیت میں ایمان کو کفر پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ رغبت دلانے کے لیے۔ فلیؤمن پہلے ہے اور فلیکفر بعد میں۔ العمل بالآیات، نمبر 1، اتل سورۃ من القرآن الکریم، قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کریں، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک۔ نمبر 2، شارک فی برنامج دعوی مع مجموعۃ من الصالحین، آپ نیک لوگوں کے ساتھ کسی دعوتی پروگرام میں شرکت کریں، کوئی لیکچر سننے، کوئی اور اسی طرح کا نیکی کا کام کریں، یعنی یہاں دعوتی پروگرام مراد ہے۔ جی نمبر 3، ابحث عن رجل من الاخیار وصاحبہ، نیک لوگوں میں سے کسی آدمی کو تلاش کریں اور اس کی صحبت میں رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى مُصَاحَبَتِهِ
وَاحْتَسِبْهَا عِبَادَةً لِلَّهِ سبحانہ، اور اپنے نفس کو اس کے ساتھ رہنے پر روک لیں اور اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سمجھے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ التوجیحات، نمبر 1، اجعل لک وردن تحرص علیہ فی اذکار الصباح والمساء، اپنے لیے کوئی ایسا ذکر مقرر کریں جس کے بارے میں آپ یہ رغبت رکھیں کہ اسے آپ صبح و شام کی دعاؤں میں پڑھیں گے۔ نمبر 2، علیک بصحبۃ الاخیار ومجاہدۃ النفس علی صحبتہم ومخالطتہم وان کانوا فقراء واحذر ان تلہیک الدنیا عن ذلک، آپ نیک لوگوں کی صحبت خود پر لازم کر لیں اور نفس کے ساتھ یہ مجاہدہ کریں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے اگرچہ وہ ضرورت مند ہی ہوں، اور اس بات سے بچیں کہ دنیا اس سے آپ کو غافل نہ کر دے۔ نمبر 3، من اعظم العقوبات ان تعاقب على بعض المعاصی بأن يجعل قلبك غافلا عن ذکر اللہ تعالی۔ من اعظم العقوبات، سزاؤں میں سے سب سے بڑی سزا یہ ہے، ان تعاقبہ، کہ آپ کو سزا دی جائے، علی بعض المعاصی، بعض گناہوں پر، بأن یجعل قلبک غافلا عن ذکر اللہ تعالی، کہ آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا جائے۔ یہ بھی گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ جب دل ہی نہیں مان رہا ہوتا کوئی ذکر کرنے کو، قرآن پڑھنے کو، نیکی کی کوئی مجلس اٹینڈ کرنے کو، کوئی دین سیکھنے کو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل پوری طرح مطمئن ہو کر یکسوئی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے ٹائم پہ ختم ہو گیا۔